علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ فصل فی الخاص والعام۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان. والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد إما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون وإما معنى كقولنا من وما. وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله. اور عبارت کے بعد ترکیب ترجمہ اور عبارت کی وضاحت ہے۔ تو پہلا جملہ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ تو البحث یہ موصوف ہے، الاول اس میں تفضیل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا فی جار کتاب مضاف اللہ اس میں جلالت ذوالحال تعالی یہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کتابی کا مضاف لے، کتابی مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد ہے فصل فی الخاص والعام۔ تو فصل یہ موصوف ہے، فی جار الخاص یہ معطوف لے، واو رفع عطف العام یہ معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر خبر، اور اس سے پہلے مبتدا مقدر ہے ھذا، تو اصل عبارت ہے ھذا فصل فی الخاص والعام، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ یہ ایسی فصل ہے جو خاص اور عام کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد۔ تو اس کے شروع میں جو فا ہے تو یہ فا تفصیلیہ، الخاص یہ مبتدا ہے، لفظ یہ موصوف ہے، وضع یہ فعل مجہول اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، لام جار ہے، معنی یہ موصوف ہے، معلوم یہ اس کی صفت ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تو موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف لے، اور عطف لام جار مسمن یہ موصوف اور معلوم یہ اس کی صفت ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تو موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پیچھے معطوف لے بنایا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر ظرف لا اول بن جائے گا وضع فعل مجہول کا، اعلی جار الانفرادی یہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لا ثانی بن جائے گا وضع فعل مجہول کا، تو وضع فعل مجہول اپنے نائب الفاعل ظرف لا اول اور ظرف لا ثانی سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی بن جائے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ پس تو خاص وہ لفظ ہے جس کو انفرادی طور پر معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اس کے بعد کا قولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع رجل وفی تخصیص الجنس انسان۔ تو کاف یہ حرف جار ہے، اور قولی یہ مصدر مضاف، ناظمر یہ مضاف الیہ ہے، فی جار تخصیص یہ مضاف، الفرد یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف الیہ، واو رفع عطف فی جار تخصیص یہ مضاف، النوع یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف اول ہے، واو رفع عطف فی جار تخصیص یہ مضاف، الجنس یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف ثانی ہے، تو معطوف الیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر ظرف لا و قول مصدر کا، تو قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لو سے مل کر یہ مبدل منہ، اور زید معطوف الیہ، واو رفع عطف اور رجل یہ معطوف اول، واو رفع عطف اور انسان یہ معطوف ثانی، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر پیچھے مبدل منہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل اس کے اندر ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا مقدر ہے مثال ہو کی، تو مثال مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
ترجمہ: اس خاص کی مثال تخصیص الفرد کے بارے میں ہمارا قول یعنی زید کی مثال ہے، اور تخصیص النوع کے بارے میں ہمارا قول یعنی رجل کی مثال ہے، اور تخصیص الجنس کے بارے میں ہمارا قول یعنی انسان کی مثال ہے۔ اور البحث الاول سے مصنف اصول فقہ کے 4 اصولوں میں سے جو پہلا اصول ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کتاب اللہ ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے پیچھے 4 اصول ذکر کیے تھے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ تو ان 4 اصول میں سے پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں کی ہے، تو کتاب اللہ کو بقیہ اصولوں پر مقدم کیوں کیا؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے کتاب اللہ کو بقیہ اصول پر مقدم اس لیے کیا کیونکہ کتاب اللہ یہ اصل کامل ہے، اور بقیہ جو اصول ہیں یہ اضافی ہیں۔ تو اصل کامل اصول اضافی پر مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے کتاب اللہ کو بقیہ پر مقدم کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے فرمایا کہ پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد کتاب اللہ کی تقسیم کاری کو شروع کر دیا۔ حالانکہ چاہیے تھا مصنف کو کہ پہلے وہ کتاب اللہ کی تعریف کرتے یعنی قرآن پاک کی، اور اس کے بعد اس کی تقسیم کاری شروع کرتے، لیکن مصنف نے تعریف نہیں بیان کی اور ڈائریکٹ ہی کتاب اللہ کی تقسیم کاری میں شروع ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تعریف یہ مشہور و معروف ہے کہ جو چیز مشہور و معروف ہوتی ہے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ تعریف اس کی جاتی ہے جو مشہور و معروف نہ ہو۔ تو جب قرآن پاک مشہور و معروف ہے تو اس لیے مصنف نے اس کی تعریف بیان نہیں کی۔ اور کتاب اللہ میں 4 بحثیں کی جاتی ہیں، لیکن ابتداً وہ 2 اعتبار سے ہوتی ہیں۔ 4 بحثیں لفظ کے اعتبار سے ہوتی ہے یا معنی کے اعتبار سے، اور لفظ کے اعتبار سے 3 بحثیں تعلق رکھتی ہیں، موضوع لہو کے اعتبار سے، یا معنی کے ظہور و خفا کے اعتبار سے، یا معنی پر دلالت کے اعتبار سے۔ تو یہ لفظ کے ساتھ ہے اس کا تعلق ان 3 بحثوں کا، اور معنی کے ساتھ ایک بحث تعلق رکھتی ہے متکلم کی مراد کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اور پہلی جو بحث ہے وہ ہے موضوع لغو کے اعتبار سے۔ تو موضوع لغو کے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ اور پھر خاص کی آگے اقسام بنتی ہیں 2 اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یا تقیید کے اعتبار سے۔ تو معنی کے اعتبار سے خاص کی 2 قسمیں بنتی ہیں، امر اور نہیں۔ اور تقیید کے اعتبار سے بھی اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مطلق اور مقید۔ تو اس پہلی فصل کے اندر موضوع لغو کے اعتبار سے صرف خاص اور عام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس فصل کے بعد جو دوسری فصل ہے تو اس میں خاص کی جو 2 قسمیں ہیں تقیید کے اعتبار سے، مطلق اور مقید، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وضع کے اعتبار سے یعنی موضوع لغو کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں بنتی ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ تو اس فصل کے اندر صرف خاص اور عام کو بیان کیا گیا، مشترک اور مؤول کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ تو اس سوال کے 2 جواب دیے گئے۔ پہلا یہ جواب ہے کہ خاص اور عام ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن خاص میں جو ایک معنی ہے یہ افراد کے تحت نہیں ہوتا، اور عام میں جو ایک معنی ہے یہ افراد کے تحت ہوتا ہے۔ تو جب ان دونوں میں سے ہر ایک معنی واحد کے اعتبار سے مشترک ہیں تو اس لیے مصنف نے ان دونوں کو یعنی خاص اور عام کو ایک فصل میں جمع کیا، اور جب کہ مشترک اور مؤول جو ہے ان کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں ہے، یعنی ان کو معنی واحد کے لیے وضع نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا یہ جواب ہے کہ خاص اور عام یہ حکم کو قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں، جبکہ مشترک اور مؤول یہ حکم کو قطعی طور پر ثابت نہیں کرتے بلکہ ظنی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ تو اس لیے مصنف نے خاص اور عام کو ایک فصل میں جمع کیا، اور جبکہ مشترک و مؤول کو الگ فصل میں جمع کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب مصنف نے خاص اور عام کو ایک فصل میں جمع کر دیا تو خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا؟ یعنی جو خاص کے احکام ہیں یہ پہلے بیان کیے
اور جبکہ جو عام کے جو احکام ہیں وہ بعد میں بیان کیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاص بمنزلہ مفرد کے ہے، اور جبکہ عام ہے یہ بمنزلہ مرکب کے ہے۔ تو خاص بمنزلہ مفرد کی اس طرح ہے کہ خاص میں صرف ایک معنی ہوتا ہے اور اس ایک معنی کے تحت افراد نہیں ہوتے، اس اعتبار سے یہ مفرد ہوا۔ جبکہ جو عام ہے اس میں ایک معنی کے تحت افراد بھی ہوتے، یعنی ایک معنی بھی ہوتا ہے اور اس کے تحت افراد بھی ہوتے، یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، تو اس اعتبار سے یہ مرکب ہوا۔ تو مفرد جو ہوتا ہے یہ مرکب پر مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے خاص کو عام پر مقدم کیا۔ اس کے بعد خاص کی تعریف ہے کہ خاص کہتے ہیں کہ وہ لفظ ہے جس کو صرف ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معلوم ہو، یا ایسے صرف مسمى کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معلوم ہو۔ تو خاص کی تعریف کے فوائد و قیودات سننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ تو جو تعریف ہے جن سے قریب اور فصل قریب سے کی جائے تو وہ تعریف حد تام کہلاتی ہے، جس کو جامع معنی بھی بولتے ہیں۔ تو خاص کی تعریف بھی حد تام کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی خاص کی تعریف یہ جامع معنی ہے وہ اس طرح کہ اس میں جو لفظ ہے یہ جن سے قریب کے منزلے میں ہے، اور اس کے بعد تین فصلیں قریب ہیں، اور پہلی فصل ہے وُدِعَ لِمَعْنًا، اور دوسری فصل ہے معلوم، اور تیسری فصل ہے علی الانفراد۔ تو لفظ ہے یہ بمنزلہ جن سے قریب کے ہے، تو اس میں ہر طرح کے الفاظ اس تعریف میں داخل ہو گئے، چاہے وہ الفاظ مہمل ہوں یا موضوع ہوں، یا ہر طرح کے الفاظ اس میں داخل ہو گئے، اور جنس بھی وہی ہوتی ہے جو مختلف افراد پر بولی جائے۔ اور اس کے بعد فصل قریب پہلی ہے وُدِعَ لِمَعْنًا، تو اس فصل سے، اس قید سے جو وہ الفاظ خارج ہو گئے جو الفاظ مہمل ہوتے ہیں، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد فصل قریب ثانی ہے معلوم، تو اس فصل سے کون سی چیز خارج ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معلوم جو ہے تو اس کا دو مطلب بنتے ہیں، یا تو مطلب بنتا ہے معلوم المراد، یا یہ بنتا ہے معلوم البیان۔ تو معلوم المراد لیں تو پھر یہ مطلب بنے گا کہ خاص وہ لفظ ہے جس کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کی مراد معلوم ہو۔ تو اگر یہ والا معنی مراد لیں معلوم من سے تو اس سے مشترک نکل جائے گا، کیونکہ مشترک کو ایسے معنی کے لیے وضع نہیں کیا جاتا جس کی مراد معلوم ہو۔ اور اگر معلوم من سے مراد معلوم البیان لیں تو اس صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ خاص وہ لفظ ہے جس کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی لفظ سے واضح ہو۔ اور اگر معلوم من سے یہ والا معنی مراد لیں تو اس سے مشترک خارج نہیں ہوگا، کیونکہ مشترک کو بھی ایسے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جو معنی لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فصل قریب ثالث ہے علی الانفرادی، اور علی الانفراد کی قید سے کون سی چیزیں خارج ہوئی ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انفراد کا مطلب کیا ہے۔ تو انفراد کے دو مطلب ہیں۔ پہلا یہ مطلب بنتا ہے کہ افراد سے منفرد ہو، یعنی اس کے تحت افراد نہ پائے جائیں۔ تو اس قید اگر یہ والا معنی مراد لیں تو اس سے عام نکل جائے گا، کیونکہ اس کے تحت افراد پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ دوسرے معنی سے منفرد ہو، یعنی صرف ایک معنی پایا جائے دوسرا معنی نہ پایا جائے۔ تو اگر یہ والا معنی مراد لیں تو اس سے مشترک خارج ہو جائے گا، کیونکہ مشترک ایک معنی کو شامل نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ معنی کو شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مصنف نے خاص کی تین قسمیں بیان کی ہے مثالوں کی صورت میں۔ تو پہلی قسم ہے خاص الفرد، جس کو خاص العین بھی بولتے ہیں، اور دوسری قسم ہے خاص النوع، اور تیسری قسم ہے خاص الجنس۔ تو خاص الفرد اور خاص العین کہتے ہیں کہ وہ معین شخص ہو، جیسا کہ لفظ زید ہے
تو لفظ زید یہ خاص ہے کیونکہ یہ معین شخص کے لیے بولا جاتا ہے، اور خاص النوع کا مطلب ہے کہ معنی کے اعتبار سے اس کی نوع خاص ہو، اگرچہ اس کا مصداق متعدد چیزیں ہو سکتی ہوں۔ اس کی مثال جیسا کہ رجل، تو یہ خاص النوع کی مثال ہے کیونکہ رجل یہ معنی کے اعتبار سے ایک خاص نوع ہے، اور اصولیوں کے نزدیک نوع سے مراد وہ نوع ہوتی ہے کہ جس کا اطلاق متعدد ایسی چیزوں پر کیا جائے جن کی غرضیں ایک ہوں۔ تو رجل کا اطلاق زید، بکر اور عمر وغیرہ پر کیا جا سکتا ہے، لیکن نوع کے اعتبار سے یہ ایک ہیں، یعنی ان سب کی جو اغراض ہے یہ ایک ہی ہیں کہ مرد کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ نبی ہو، امام ہو، اور اسی طرح حدیں اور قصاص میں گواہ ہو، اور اسی طرح جمعہ اور عیدین کو قائم کرنے والا ہو۔ اور خاص الجنس کا مطلب ہے کہ معنی کے اعتبار سے اس کی جنس ہو، اگرچہ اس کا مصداق جو ہے یہ متعدد چیزیں ہو سکتی ہوں، جیسا کہ انسان ہے۔ اور اصولیوں کے نزدیک جنس وہ ہے کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی غرضیں مختلف ہوں۔ تو انسان کے تحت بندے بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں، تو جو مرد حضرات ہیں تو ان کی غرضیں مختلف ہوتی ہیں، اور جبکہ جو عورتیں ہیں ان کی غرضیں مختلف ہوتی ہیں۔ عورت کی پیدائش کی غرض یہ ہے کہ وہ مرد کے لیے فراش ہو، اور اسی طرح بچہ جنے اور گھر کے جو معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کرے۔ اور اس کے بعد والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون و مشرکون و اما معنی كقولنا من و ما۔ تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ کی بھی، اور العام مبتدا کل مضاف لفظ موصوف ينتظم فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل جمعا موصوف، من جار الافراد مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتاً کا ثابتاً اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ینتظم فعل کا اما حرف تردیدیہ لفظاً یہ معطوف لے واو زیدہ، اما حرف عطف، اور معنن یہ معطوف، تو معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر، تو اس کے اندر دو ترکیبی احتمال ہے کہ یہ تمییز عن نسبت ہے، جملہ فعلیہ جو ہے ینتظم جمعا من الافراد سے، یا نائب مفعول مطلق ہے، یعنی لفظاً سے پہلے مضاف مقدر ہے، اصل عبارت بنے گی اما انتظام لفظ و اما معنن، کہ لفظاً اور معنن کا جو مضاف انتظام ہے تو اس کو حذف کر کے اس کی حرکت لفظاً اور معنن کو دے دی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور تمییز عن نسبت یا نائب مفعول مطلق سے مل کر پیچھے موصوف بنایا تھا، لفظ اس کی صفت موصوف صفت مل کر کلو کا مضاف لے، کلو مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا، تو اس کی بن جائے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ عام میں ہر وہ لفظ ہے کہ جو تمام افراد کو شامل ہو، یا تو لفظاً شامل ہو یا معنن شامل ہو۔ اور کاف جار قولی یہ مصدر مضاف ناظمی یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ، مسلمون یہ معطوف لے، وارفطف اور مشرکون یہ معطوف، تو معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبدل منہ بنایا تو اس کا بن جائے گا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا مقدر مثال ہو کی، تو مثال یہ مضاف حذف مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ لفظی عام کی مثال ہے ہمارا قول ہے، یعنی مسلمون اور مشرکون کی مثل ہے، تو اس کے بعد کا قولینا من و ما، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے کہ کاف جار قولی یہ مضاف ناظمی یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ، من یہ مراد لفظ ہو کر معطوف لے، وارف عطف، اور ما یہ مراد لفظ ہو کر معطوف، تو معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مبدل منہ بنا اس کا بن جائے گا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، ثابت اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ و خبر ہے مبتدا مقدر مثال ہو کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ اس معنن عام کی مثال ہے ہمارا قول ہے، یعنی من اور ما کی مثل ہے،
اور اس عبارت میں مصنف نے عام کی تعریف اور عام کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو عام کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ ہے جو تمام افراد کو شامل ہو، تو چاہے یہ لفظاً شامل ہو۔ اس کی مثال جیسا کہ مسلمون مشرکون، تو مسلمون مشرکون یہ عام ہیں اور لفظوں کے اعتبار سے افراد یعنی تمام مسلمانوں کو اور تمام مشرکین کو شامل ہیں، یا معنی کے اعتبار سے شامل ہو۔ تو اس کی مثال ہے جیسا کہ من اور ماں، اور من اور ماں جو ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو خاص ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ عام ہیں، کیونکہ من اور ماں جو ہیں ان کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ افراد پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس عام کی تعریف کے فوائدوں کی وجوہات ہیں۔ تو عام کی تعریف میں ایک جن سے قریب ہے اور تین فصلیں قریب ہیں۔ تو جن سے قریب ہے کل لفظ، یعنی ہر طرح کے جو الفاظ ہیں، موضوع الفاظ ہیں، وہ اس میں شامل ہو گئے، چاہے وہ مشترک ہے یا خاص ہے یا تثنیہ یا اسماء اعداد وغیرہ ہیں۔ تو اس کے بعد فصل قریب ینتظم کی قید سے مشترک نکل گیا، کیونکہ مشترک جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ معنی کو شامل نہیں ہوتا، جبکہ عام جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ معنی کو شامل ہوتا۔ ہاں مشترک جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتا ہے لیکن شامل نہیں ہوتا۔ تو اور جمعاً فصل قریب ثانی سے خاص خارج ہو گیا، کیونکہ خاص صرف ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، تمام افراد کو شامل نہیں ہوتا۔ تو من الافراد یہ فصل ثالث ہے، تو اس قید سے تثنیہ اور اسماء اعداد خارج ہو گئے، اس لیے کیونکہ تثنیہ اور اسماء اعداد میں اجزاء ہوتے ہیں، جزئیات نہیں ہوتی، جبکہ عام ہے تو اس میں جزئیات یعنی افراد ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ استنافیہ کی، اور حکم یہ مضاف، الخاص یہ ذوالحال، من جار الکتاب یہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، ثابتاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ حکم کا مضاف ہے، تو حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، وجوب مصدر مضاف ہے، العمل یہ مضاف الیہ، با جار حازمی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائے گا وجوب مصدر کا۔ تو یہ مل کر یہ خبر اول ہے، لا محالۃ کے شروع میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، اور محالۃ یہ اس کا اسم ہے، اور خبر معذوف ہے موجود، تو موجود یہ اسم مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ثانی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ لا محالۃ جو ہے تو اس کو العملی جو آ رہا ہے اس سے حال بنا دیا جائے، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ وجوب کا مضاف الیہ، تو پھر وجوب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لفظ سے مل کر اب یہ ایک خبر بن جائے گی، تو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے یا ایک خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِي حُكْمِ الْخَاصِ يُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ۔ تو اس کے شروع میں جو فا ہے تو یہ فا تفصیلیہ کی نرف شرط، قابلہ یہ فعل حازمی، اس کا مفعول بھی، خبر یہ مضاف، الواحد یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف الیہ، اور عطف القیاس یہ معطوف، تو معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ قابلہ کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، فا جو ہے یہ عاطفہ کی ان نرف شرط ہے، امکانہ یہ فعل، اور الجمع یہ مصدر، بینہ یہ ذرا مضاف و ماضمی یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا الجمع مصدر کا، تو مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر امکانہ کا فاعل، تو با جار دونی یہ مضاف، تغییرن یہ مضاف الیہ ہے، اور ساتھ ہی یہ مصدر ہے، فی جار حکم یہ مضاف، الخاص یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائے گا تغییر مصدر کا، تو تغییر مصدر اپنے ظرف لاغ سے مل کر دونی کا مضاف الیہ، دونی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائے گا امکانہ فعل کا، تو امکانہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے معطوف الیہ بناتا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط ہے، یعملو یہ فعل مجہول ہے،
با جار اور ہما ضمیر یہ مجرور جار مجرور مل کر محلن مرفوع نائب الفاعل یعمل فعل مجہول کا، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر پھر شرط بنائی تھی، اس کی بن جائے گا جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ اور واو حرف عطف ہے، اور الا جو ہے تو یہ اصل میں تھا ان لم یکن کذالک، تو ان حرف شرط اور لم یکن یہ فعل ناقص، اس کے اندر ہے ہوا ضمیر اس کا اسم، اور کاف جار اور ذالک یہ مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابت ہے اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر یہ شرط یعمل فعل مجہول با جار الکتاب یہ مجرور جار مجرور مل کر محلہ نائب الفاعل فعل مجہول یعمل کا، تو یعمل فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل ہو کر معطوف علیہ واو الفتح یترک فعل مجہول ما موصولہ، اس کو مصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، یقابل یہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فعل ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یترک کا نائب الفاعل، یترک فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر پیچھے معطوف علیہ بنا، تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جزا پہ شرط بنائی تھی، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ: پس اگر کتاب اللہ کے مقابلے خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پس ان دونوں کے درمیان تطبیق کرنا ممکن ہو خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، وگرنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس کو جو کتاب اللہ کے مقابلے میں آئے۔ تو اس عبارت میں مصنف نے دو چیزیں بیان کی، ایک کتاب اللہ کے خاص کا حکم ہے اور دوسری چیز ایک اصول۔ تو کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے، اور یہ عراق کے مشائخ اور قاضی ابو زید اور شیخین کے نزدیک ہے۔ تو ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ الفاظ کی جو معنی کے لیے جو وضع ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ الفاظ جو ہے یہ معنی پر قطعی طور پر دلالت کریں، تو اس لیے ان حضرات کے نزدیک خاص کے حکم پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے، جبکہ سمرقند کے مشائخ اور امام شافعی کے اصحاب ان کے نزدیک خاص کا حکم جو ہے یہ قطعیت کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ ظنیت کا فائدہ دیتا ہے، اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے یہ موضوع لہو کے علاوہ غیر معنی موضوع لہو کا بھی احتمال رکھتا ہے، جب یہ غیر معنی موضوع لہو کا احتمال رکھتا ہے تو اس احتمال کی وجہ سے اس کے اندر قطعیت ختم ہو گئی ہے اور ظنیت آ گئی ہے۔ گنو یہ جو کہا ہے کہ احتمال کی وجہ سے اس کے اندر قطعیت آئی ہے، تو یہ بغیر دلیل کے انہوں نے کہا ہے، اور بغیر دلیل کے احتمال جو ہے یہ قطعیت کے منافی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ایک اصول بیان کیا گیا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اب کس پر عمل کریں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے یا خبر واحد اور قیاس پر عمل کریں گے؟ تو اس کا یہ اصول مصنف نے بیان کیا، جب اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے یعنی کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو وہاں پر سب سے پہلے تطبیق کی جائے، یعنی ان دونوں کو جمع کیا جائے، لیکن تطبیق کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس کے اندر تبدیلی نہ آ رہی ہو، تو پھر دونوں یعنی کتاب اللہ پر اور اس کے مقابلے میں جو خبر واحد یا قیاس ہے تو ان دونوں پر عمل کر لیا جائے گا، اور اگر خبر واحد یا قیاس پر عمل کرنے کی وجہ سے کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے یعنی کمی یا زیادتی آ رہی ہے، تو اب یہ جو خبر واحد یا قیاس ہے تو ان پر عمل نہیں کریں گے بلکہ ان کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کی خاص پر عمل کریں گے۔ اور خبر واحد وہ ہے کہ جس کو ایک راوی نے ایک سے روایت کیا ہو یا ایک راوی نے ایک جماعت سے روایت کیا ہو یا جماعت نے ایک سے روایت کیا ہو تو اس خبر کو خبر واحد کہتے ہیں، جبکہ
کہتے ہیں کہ حکم کو اصل سے فرع کی طرف متعدی کرنا لے جانا ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی مشترک علت کی وجہ سے۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔